ہندوستان تو پیس میکر ہے ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو وہاں سپوائلر ہیں۔ ہندوستان تو اپنی جو کھوئی ہوئی زمین ہے وہاں پہ افغانستان میں، وہ کھوئی ہوئی زمین لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں ان کا اپنا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ذاتی سا مقصد تھا۔ افغانستان کی کوئی فلاح یا بہبود میرا نہیں خیال کہ وہ مقصود تھی۔ دیکھیے، اگر یہ میٹنگ نہ بھی ہوتی تو ہندوستان کا رول ہونا تھا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک ریجنل ملک ہے، افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مدد دیتا ہے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور افغانستان کے ساتھ ان کے جو بہت پرانے روابط ہیں، سویلائزیشن کانٹیکٹس ہیں بہت سے عرصے سے، تو ان کو وہ پروموٹ بھی کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ ایمفسائز بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب بھارت کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اتنی زیادہ جو اس کو اسٹریٹجک اسپیس ملی ہوئی تھی، وہ سڈنلی وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہاں سے اس کو نکلنا پڑا، بٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بھارت انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسٹریٹجک بلڈر اس میں ہے۔ اگر آپ طالبان سے بھی بات کریں تو وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ ہم ہندوستان روس کے ساتھ اگر ہم تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی وہ خواہش مند ہیں کہ وہ اچھے تعلقات قائم کر لیں۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ 2 دن پہلے ہندوستان میں اس خطے کے یعنی جو ستانز ہیں، افغانستان کے نیبرز ہیں، ان کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی، جسے ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اس میٹنگ کو ہیڈ کیا۔ یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کے NSA نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان پیس میکر اور سپوائلر دونوں نہیں ہو سکتا، اور ہندوستان اس پروسیس کا سپوائلر ہے۔ دوسری طرف سے چین نے بھی اس میٹنگ میں جانے سے گریز کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک 2 روزہ ٹرائیکا پلس میٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، جس کا آج پہلا دن تھا۔ اس میٹنگ کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اس میں پاکستان، چین اور روس شامل ہیں، بلکہ پہلی دفعہ امریکہ کا پوائنٹ مین جو ہے، جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریپ ہے افغانستان کے لیے، وہ بھی ان میٹنگ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے وزٹنگ جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی، بتایا جاتا ہے، آفیشلی کہا گیا ہے کہ ان کی بھی اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اعزاز احمد چودھری صاحب، یہ جو 2 میٹنگز ہوئیں، ایک ہندوستان میں NSS کی اور ایک پاکستان میں ٹرائیکا پلس، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی نہیں بنتا، اور میں خوش ہوں کہ ہمارے NSA نے بڑا ہی واضح پوزیشن لی کہ ہندوستان تو پیس میکر ہے ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو وہاں سپوائلر ہیں۔ اور ہم نے پچھلے 7-8 سال اشرف غنی کے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، تو اس وجہ سے ہندوستان تو اپنی جو کھوئی ہوئی زمین ہے وہاں پہ افغانستان میں، جس طرح کھل کھلا کے اشرف غنی کے زمانے میں ان کو مل رہی تھی NDS کے ذریعے، اور ان کی ہر حکومت میں ان کے نمائندے یہ وہ کھوئی ہوئی زمین لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں ان کا اپنا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ذاتی سا مقصد تھا۔ افغانستان کی کوئی فلاح یا بہبود میرا نہیں خیال کہ وہ مقصود تھی۔ اور پاکستان میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایک تسلسل ہے ٹرائیکا پلس کا۔ ٹرائیکا پلس پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں یہ چاروں جو ممالک ہیں، امریکہ، روس، چین اور پاکستان، سب کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں افغانستان کے اندر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہے تو یہ براہ راست اس امن عمل جو ہے اس کا حصہ ہے، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش۔ رستم شاہ محمد صاحب، ہندوستان دوبارہ ایک رول ڈھونڈ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹنگ سے جو ہندوستان میں NSS کی میٹنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے، ہندوستان نے اپنے لیے ایک نیا رول سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا کی مدد سے ڈھونڈ لیا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ میٹنگ نہ بھی ہوتی تو ہندوستان کا رول ہونا تھا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان سینٹرل ایشیا سے اپنی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں، ایک بڑی 3 حصہ سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے راستہ افغانستان ہی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے لگائے چابہار بندرگاہ پہ، جو کہ ایران میں ہے، اسی غرض سے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کے روابط ہو جائیں اور ان کو ایک لینڈ روٹ مل جائے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں، انفراسٹرکچر میں اور باقی منصوبوں میں، اس کو وہ ضائع کرنے نہیں دیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک ریجنل ملک ہے، افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ مدد دیتا ہے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ طالبان کبھی کسی حالت میں بھی کسی ملک کو ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے اپنی ریلیونس پروو کرنی تھی، اور ریلیونس ان کی اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کے جو مفادات ہیں سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اور افغانستان کے ساتھ ان کے جو بہت پرانے روابط ہیں، سویلائزیشن کانٹیکٹس ہیں بہت سے عرصے سے، تو ان کو وہ پروموٹ بھی کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ ایمفسائز بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر آپ طالبان سے بھی بات کریں تو وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ ہم ہندوستان روس کے ساتھ اگر ہم تعلقات قائم کر سکتے ہیں، روس کو ہم امبریس کر سکتے ہیں، جنہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا سن 80 کی دہائی میں، تو اگر روس کو وہ اپنے قریب کر سکتے ہیں تو ہندوستان نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ ہندوستان کے ساتھ بھی وہ خواہش مند ہے کہ وہ اچھے تعلقات قائم کر لیں، لیکن ان کو جو پاکستان اور ہندوستان کی رقابت ہے ان کا لیکن رستم شاہ معاون صاحب ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کی گئی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے پیسوں کی بات کی گئی ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے کی بات کی گئی ہے، انٹرنیشنل ایڈ کی بات کی گئی ہے، بائیکاٹ بند کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن ہندوستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے NSS کی، وہاں افغانستان کو خطے کے لیے ایک انسٹیبلٹی اور دہشت گردی کا مرکز کے طور پہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے کنسرنز ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی سپریڈ کر سکتی ہے۔ تو دونوں جو یہ کانفرنسز ہیں اسلام آباد کی اور دلی کی، ان کے ٹون ٹینر اور ان کے لب و لہجے میں بہت فرق ہے۔ یہ اس کا تو آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا آپ کو علم ہے۔ ہندوستان والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان میں کوئی ایسے گروہ وہاں پہ روٹس لیں جو ان کے لیے کشمیر میں کوئی مسئلہ بنائیں، حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ افغانستان کے طالبان ماضی میں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کے ملک کے ان کے ساحل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی وہاں پہ کسی اور ملک کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں۔ مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دنیا ابھی تک اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہی کہ اب جو طالبان ہیں ان کا کوئی ٹرانس بارڈر ان کا کوئی ایمبیشن نہیں ہے، یہ اسٹرکٹلی ایک اسلامک انفورسمنٹ کے لیے ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے افغانستان کے بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے۔ نہ المسلمین ہیں، نہ کوئی وہ القاعدہ ہیں، نہ کوئی ان کے ایسے ایمبیشن ہیں، نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ان کے وسائل ہیں، نہ ان کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے ہندوستان والوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی کو ری اپریس کریں گے۔ جنرل غلام مصطفیٰ، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو جنرلی واقعی یہ خطرہ اور خوف ہے کہ افغانستان سے افغان طالبان کشمیر میں کچھ ہو جائے گا، یا ہندوستان کے کوئی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے حوالے سے اس پوری NSC کی میٹنگ میں؟ دیکھیے، ہندوستان نے جو میٹنگ کال کی تھی تو اس وقت ہمارے لوگوں کے کان اس کے بعد میں کھڑے ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ ابھی جو جس طرح رستم صاحب فرما رہے تھے، ایکچولی تو سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ سب مل کر اس خطے میں امن کے لیے کوششیں کریں، لیکن وہ یوٹوپیا ہے، وہ ریئل پالیٹک میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ اس میں بھارت کے فٹ پرنٹس ایران میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے وہاں پر بھی ہیں، اور بھارت کا ایک ایئرپورٹ، ایک ایئر بیس بھی بھارت نے لے رکھی ہے وہاں پہ۔ اس کا مقصد کیا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں وہاں پہ سینٹرل ایشین ریپبلک بیس بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے مقاصد اتنے ہی کلیئر ہیں تو پھر اور طریقے سے بات کرتا ہوں۔ بھارت کے امبیشنز کیا رہی ہیں؟ دیکھیے، بھارت نے لوگوں کو لا کر ٹرین کر کے وایا واخان بارڈر چین میں بھیجتا رہا ہے بھارت، اور ان کے ذریعے جو یغور مسلمان ہیں اس خطے میں جو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش چین کی تھی اس کو سبوتاژ کرتا رہا ہے بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اب بھارت کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اتنی زیادہ جو اسٹریٹجک اسپیس ملی ہوئی تھی
وہ سڈنلی وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہاں سے اس کو نکلنا پڑا، بٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بھارت انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسٹریٹجک بلڈر اس میں ہے. وہ کبھی کوارڈ کے حصے میں جاتا ہے، کبھی اس کو 5 آئیز میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف چین، ایک طرف پاکستان، ان سب کے خلاف اگر بھارت نے امریکہ کا حلیف بننا ہے اور بنا ہوا ہے وہ، تو پھر اس کی جو افغانستان میں جو چاہتا ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا اس کے لیے. جان صاحب ایک میں ایڈیشنل اس میں چیز ایڈ کر دوں کہ اعزاز احمد چودھری صاحب نے وہی بات دہرائی جو ڈاکٹر موحید یوسف نے کہی NSA نے، کہ ہندوستان پیس میکر نہیں ہے، سپوائلر ہے. لیکن رستم شاہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کا رول تو ختم ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہندوستان نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور اس کا تقریباً 1/3 انرجی جو سورسز ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے انہوں نے گزر کے آنا ہے اور افغانستان سے گزر کے آنا ہے، اور اس کی انویسٹمنٹ ہے ریجن میں. اس پہ کیا آپ کا رد عمل؟ دیکھیے اسی طرف میں آ رہا تھا کہ بھارت کی یہ ہندوستان کی یہ خواہش تو ہے، اور اب یہ ویسے نہیں ہوگا جیسے بھارت چاہتا ہے. وہ چاہتا تھا یہ اپنی شرائط پہ کرنے کے لیے، لیکن اب ہوگا ڈفرینٹ، کیونکہ جب طالبان اور اس خطے کے دوسرے ممالک ان کی شرائط پہ آگے بات چلے گی. ہندوستان اب اس پوزیشن میں نہیں رہا. میں جو ساتھ ایڈ کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ ٹام ویسٹ صاحب جو بھی لیٹسٹ ان کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں امریکن گورنمنٹ کے، ہی از ان برسلز سنس یسٹرڈے، اور وہاں پہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کر ایک روڈ میپ پہ کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی افغانستان کو ریکگنائز کرنے کے لیے اپنے یورپی الائز کے ساتھ بھی ہم بات کرنے آئے ہیں. اس لیے بریفنگ یہ ہو رہی تھی وہاں پہ. اب پاکستان میں ان کی موجودگی بات دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جی ٹام ویسٹ نے کہا ہے. جی وہ جو میں یہ غرض کر رہا تھا، جس طریقے سے پاکستان میں جو میٹنگ ہے، پھر امریکن کے یہاں پہ ٹوٹل پریزنس کی جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے، تو پاکستان از ہیلپنگ دی افغان گورنمنٹ گیٹ ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی، اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ پاکستان اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار. ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد.